السلام علیکم ناظرین، میں ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حافظ رحمان الاسنین ہربل میڈیکل ٹریٹمنٹ سینٹر بنگا حیات پاک پتن شریف۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک مقد کے امراض کے متعلق ہے۔ مقد جس کو ریکٹم بھی بولتے ہیں اور اس کو سادہ لفظوں میں پخانہ خارج کرنے والی نالی بھی کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں سے پخانہ خارج کیا جاتا ہے تو اس کو مقد بولتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں ان کے متعلق آپ کو آج ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک معالج کی ذمہ داری کیا ہے اور ایک مریض کی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر دونوں اپنی ذمہ داریاں پورے ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معالج کو عزت دیتا ہے اور مریض کو صحت دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک معالج کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ تو جب کسی معالج کے پاس کوئی مریض جاتا ہے اپنی تکلیف لے کر، تو اس کا سب سے بڑا کام، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس مریض کی تشخیص مکمل کرے، اس کی بیماری کو جانے کہ وہ کون سی بیماری ہے اور اس مریض کو یہ بیماری کن اسباب کی وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے لگی ہے۔ تو وہ اپنے مریض کو بھی ان وجوہات کے متعلق بتائے کہ یہ بیماری آپ کو ان وجوہات سے لگی ہے، اور جو جو چیزیں اس کا سبب بن رہی ہیں ان کے متعلق مریض کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ پرہیز کرے اور اپنی بیماری سے بچ سکے۔ تو یہ ایک معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے، مریض کی مرض کی مکمل تشخیص کرنا۔ دوسرا جو معالج کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ کہ مریض کے لیے مریض کی مرض کے مطابق نسخہ تجویز کرنا، اس کی کمبینیشن کرنا، اس کے مطابق اس کو دوائی دینا، تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً مریض کو شفا دیتا ہے۔ تو ایک مریض کو کیا کرنا چاہیے جب ایک مریض کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو بات یہ ہے کہ وہ کسی اچھے کوالیفائڈ پڑھے لکھے ڈاکٹر حکیم سے رابطہ کرے اور اپنی بیماری کی مکمل تشخیص کروائے، اپنی بیماری کے متعلق پورا جانے اور سمجھے، اور پھر اس کا علاج کروائے تاکہ وہ بیماری سے جلد از جلد بچ سکے۔ تو آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ کسی کریانے والے سے کوئی مشورہ لیتا ہے یا کوئی اپنی بیماری کے متعلق بتاتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈاکٹر حکیم بن جاتا ہے۔ گاڑیوں اور بسوں میں ڈاکٹر حکیم بنے ہوئے ہیں، لوگ ان سے دوائیاں لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ علاج جو ہے یہ انتہائی غلط طریقہ علاج ہے، اور جو شعبہ طب ہے اس کو کہہ لیں کہ بدنام کرنے والا ایک عمل ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ ایک کپڑے لینے کے لیے یا جوتے لینے کے لیے وہ کافی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز ملے، لیکن اپنی صحت کے لیے جو دوائی لیتے ہیں اس پہ پورا غور اور توجہ نہیں دیتے۔ تو عام سے لوگوں سے جو کہ بیماری کی پوری وجوہات نہیں جانتے، اسباب نہیں جانتے، لوگ ان سے بھی اپنا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے تھرو ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بیماری کا بڑھاوا بنتے ہیں، بیماری میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو خدا را آپ ان عوامل سے بچیں اور اپنی اس قیمتی اور انمول زندگی کو محفوظ کریں اور تکلیفوں سے بچیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تو مقد کے امراض کے متعلق ہے۔ مقد کے امراض میں سب سے زیادہ جو عام ہمارے معاشرے میں جو بیماری ہے وہ بواسیر کی بیماری ہے، اور اس کے متعلق جو زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے اور ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دائمی قبض جو ہوتی ہے یہ اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو جن لوگوں کو دائمی قبض ہوتی ہے، قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پخانہ سخت ہو جاتا ہے، پخانہ جمود کا شکار ہوتا ہے۔ جب پخانہ کی حاجت ہوتی ہے تو وہ پخانہ بہت سخت ہوتا ہے، اور مقد سے جب یہ خارج ہوتا ہے تو مقد کی جو اطراف ہوتے ہیں ان کو یہ
چھیلتا ہوا خراش پیدا کرتا ہوا خارج ہوتا ہے اور مقد پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے اندر جو بھی وینیں ہوتی ہیں، شریانیں ہوتی ہیں، ان پر جب دباؤ پڑتا ہے تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض جو ہیں وہ چھالے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، موقع کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ بواسیر دونوں قسم کی اسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے اور بھی کافی سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے۔ تو ایک تو اس کا سبب جو ہے وہ قبض ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر انتلیوں کی جو حرکت ہوتی ہے، حرکت دودیہ، جو پخانہ پش کرنے کی حرکت ہوتی ہے، پخانہ دھکیل کر باہر نکالنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ صفرا ایک قسم کا تیزاب ہوتا ہے HCl کا، جو کہ پتا کی نالی کے ذریعے ڈوڈینیم 12 انگشتی ایک آنت ہوتی ہے اس کے اندر گرتا ہے، تو جب یہ ضرورت سے زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ انتلیوں کی جو حرکت دودیہ ہے اس کو تیز کر دیتا ہے، جو کہ مقد پر غیر طبعی دباؤ ڈالتے ہیں اور مریض واش روم میں جاتا ہے، مریض کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لوز موشن میں تھوڑی مقدار میں پخانہ آتا ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات میوکس ہوتی ہے، لیس ہوتی ہے، جیسے انڈے کی سفیدی ہوتی ہے، اس طرح کا مواد خارج ہوتا ہے، تو یہ سبب بھی بواسیر کا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی مریض کو خونی اور بادی دونوں طرح کی بیماری لگ جاتی، بواسیر لگ جاتی ہے۔ تو اس کا جو تیسرا جو سبب ہے وہ لوگ جو متوازن غذا استعمال نہیں کرتے، فاسٹ فوڈ، تیزابیت والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ جلد ہضم نہیں ہوتی اور قبض کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال کرنے سے بھی مریض کو خونی اور بادی بواسیر دونوں مرض لگ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ایک اور وجہ، وہ لوگ جو کافی دیر تک بیٹھ کر کام کرتے ہیں، دفتری کام کرتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کسی کو پخانے کی حاجت ہوتی ہے تو وہ پخانہ نہیں کرتے، واش روم نہیں جاتے اور مقد پر غیر طبعی دباؤ پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے مقد کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مریض کو بواسیر خونی اور بادی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے مین اسباب ہیں۔ تو ان اسباب کو مد نظر رکھ کے اگر کسی کا علاج کیا جائے اور اس کے لیے کوئی میڈیسن تجویز کی جائے تو یقیناً مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو بواسیر خونی ہو اور یا بادی ہو، وہ جو کافی عرصہ سے اس بیماری میں مبتلا ہیں اور علاج کرواتے ہیں، آرام نہیں آتا، کچھ فاقہ ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، اور جن حضرات کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں جی کہ آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا، تو ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایک بار ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا جو موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر، فون نمبر، وہ آن سکرین موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کے متعلق پوری ڈیٹیل دیں، ہمیں بتائیں، پھر ہم آپ کی تشخیص کریں گے اور اس کے مطابق آپ کے لیے ایک نسخہ تجویز کریں گے، جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اس بیماری سے نجات پا لیں گے۔ تو اسی طرح اس کی جو دوسری جو قسم ہے، جو بیماری، جو دوسری بیماری ہے، وہ بگندڑ پھوڑا ہے، جس کو فسٹولا بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بیماری مقد کے قریب کوئی پھنسی بن جاتی ہے اور جب اس کا علاج نہیں ہوتا تو یہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کے اندر سے زرد رنگ کا پانی نکلتا ہے، لیسلا سا، اور اس کے اندر سے بدبو آتی، بعض اوقات خون ملا مواد نکلتا ہے اور مریض کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب مریض واش روم جاتا ہے تو اگر اس کو قبض ہو یا انتڑیوں کی حرکت دودیہ تیز ہو چکی ہو تو بعض اوقات پخانہ کی کچھ مقدار اس ٹریک، اس نالی کے ذریعے جو کہ مقد کے ساتھ منسلک ہو چکی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور یہ مزید تعفن کا سبب بنتی ہے، مزید بیماری کے بڑھاوے کا سبب بنتی ہے۔ تو جو لوگ فسٹولا یعنی بگندڑ کے مرض میں کافی عرصہ سے مبتلا ہیں، اور لوگ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ اس کا آپریٹ کروائیں،
تو آپ مکمل یقین اعتماد کے ساتھ ایک بار ہم سے رابطہ کریں۔ اس کا علاج بھی ہم کرتے ہیں، اس کا پرفیکٹ علاج ہے۔ آپ اس کی دوائی منگوا سکتے ہیں ہم سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنی پوری ڈیٹیل بتانا پڑے گی، اپنی پوری علامات بتانا پڑے گی۔ ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے اور جو کہ ہمیں تشخیص کرنے میں مدد دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایک اچھا نسخہ تجویز کریں گے جو کہ آپ کو بھیجا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے سینٹر پر آنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سینٹر پر آ کر بھی اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں، مکمل تشخیص کروا سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافی دور دراز علاقوں میں رہتا ہے تو وہ ہمارے سینٹر پر نہیں آ سکتا، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی تشخیص کریں گے اور اس کے مطابق اس کو دوائی بھیجیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیسری جو مقد کی بیماری ہے وہ کانچ کا بہر آ جانا، یہ اکثر بچوں کو بھی ہو جاتا ہے اور بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو دائمی قبض کے مریض ہیں، جب قبض کی وجہ سے مقد پر دباؤ پڑتا ہے تو کانچ بہر آ جاتی ہے۔ بعض اوقات جن کو زیادہ دیر تک پخانے لگے رہتے ہیں، پخانوں کا پورا علاج نہیں ہوتا، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ کانچ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی بہت تکلیف والا مرض ہوتا ہے۔ اس میں مقد پر ہر وقت بوجھ رہتا ہے اور مقد کا کچھ حصہ بہر کو آ جاتا ہے اور مریض کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بھی علاج موجود ہے، لیکن سب سے بڑی جو شرط ہے وہ تشخیص مرض کے اسباب کا ایک معالج کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق اگر وہ آپ کو دوائی دیتا ہے تو انشاءاللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہمارے جو سینٹر پر ہر طرح کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک بیسیکلی مقد کے امراض کے متعلق تھا۔ تو مقد کے امراض میں غذاؤں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، فاسٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو لوگ تو ان کو یہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا جو زیادہ تر قابض چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس بیماری میں ابھی ابتدا سے جو مبتلا ہو رہے ہیں، جن کو اس طرح کی علامات ہیں، یعنی جن کے مقد میں جلن ہوتی ہے، سڑکن ہوتی ہے اور بعض اوقات پخانہ کے ساتھ خون آ جاتا ہے، یا جن کو دائمی قبض ہے، تو وہ ابھی سے اپنی اس بیماری کا علاج کروائیں، خواہ وہ ہم سے کروائیں یا کسی اچھے معالج سے مشورہ کریں اور اپنے اس بیماری کا علاج کروائیں، تاکہ وہ کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں اور کسی بڑی پریشانی سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو اپنی جو رائے ہے، اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی ہمارے کومنٹس باکس میں کریں۔ تو اگر کوئی ہم سے بذریعہ پارسل میڈیسن منگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے اس معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔